अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि 6 हैबिट्स ऑफ मॉर्निंग, मतलब ये ऐसी आदतें कि अगर आपने ये अपना लिए अपनी ज़िंदगी में तो इंशाल्लाह आप जल्दी वो सक्सेसफुल बंदा वो बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन 6 हैबिट्स जो मॉर्निंग के जो ये 6 हैबिट्स है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। बेसिकली ये हुआ कि ये 6 हैबिट्स जिन्होंने ये रिकमेंड किए हैं एक बुक में, उस बुक का नाम है द मिरेकल मॉर्निंग। अब वो बुक जो लिखा है वो एक अमेरिकन ने लिखा है जिसका नाम है हेल एलरॉड। तो दोस्तों, इस तरह हुआ कि ये जो हेल एलरॉड जो है ये उसकी पैदाइश होती है 1979 में अमेरिका में। अब जब ये 20 इयर्स का होता है तो उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी वो गुजरी ही है, एक कामयाब इंसान बनता है। वो जो जॉब करता है वो एज अ सेल्स मैन जॉब करता है कंपनी में। लेकिन क्या होता है कि जब 1999 में जब वो कंपनी से वापस घर आ रहे थे तो क्या होता है कि रास्ते में उसकी एक्सीडेंट होती है। जब एक्सीडेंट होती है तो उस एक्सीडेंट में उसकी एक टांग, एक हाथ ये टूट जाती है। इसके अलावा उसके जो जिस्म पर और भी काफ़ी सीवियर इंजरीज आते हैं। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पे वो 6 दिन कोमा में रहते हैं। तो फाइनली डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इन 6 दिन के बाद ये कंक्लूड करते हैं कि इसकी जो ब्रेन है वो परमानेंटली डैमेज हो चुका है, अब ये कभी भी उठ नहीं सकता। तो जब कुछ वक्त गुजरा, जब हेल कोमा से वापस निकला तो उन्हें जब पता चला कि डॉक्टर इस तरह कह रहे हैं कि इसकी जो ब्रेन है वो परमानेंटली डैमेज हो चुका है, और दूसरी बात ये कि वो दोबारा वापस नहीं उठता। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो हेल है वो काफ़ी सैड होता है। तो क्या हुआ कि हेल को एक बात याद आई जो कि उसको लाइफ में उसके एक मेंटोर ने उसे एक बात कही थी कि हेल देखो, वो नेगेटिव थॉट्स जो आप कभी भी उसको नहीं बदल सकते, उसको 5 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं सोचना, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी को बेहतर होने के बजाय वो और मज़ीद उसमें प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो हेल ने भी इस पर अप्लाई करके उन्होंने सिर्फ 5 मिनट ही इस पर सोचा और उसके बाद सोचना ही छोड़ दिया इस तरह। तो अब हेल ने क्या किया, हेल ने डिसाइड कर दिया कि मेरे पास अब 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। या तो ये कि जो डॉक्टर कह रहे हैं अगर वो सच निकले तो मैं व्हील चेयर पर एक कामयाब इंसान बन के दिखाऊँगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ये जो डॉक्टर कह रहे हैं उसको मैं गलत साबित करूँ। तो क्या होता है कि इस सोच के बाद जब हेल ने पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किया तो क्या होता है कि विद इन 3 वीक्स हेल क्या करता है, उठना वो स्टार्ट करता है। इस तरह उन्होंने जो डॉक्टरों का कहना था वो गलत साबित किया। अब क्या होता है कि हेल जो है वो वापस अपनी लाइफ की तरफ आ रहा है, वो दोबारा अपनी जो सक्सेस है वो कंटिन्यू रखता है। आगे फिर बहुत से सेल्समैन की जो रिकॉर्ड्स है वो तोड़ देते हैं और इस तरह फिर एक कामयाब इंसान बनता है। लेकिन क्या होता है, अगेन फिर हेल की जो ज़िंदगी में एक और वो वाक़या आता है। वो किस तरह? वो इस तरह आता है कि जब 2007 में पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए, उसमें क्या होता है कि जो हेल की जो बिज़नेस है वो दिन ब दिन डूबती जा रही है। हेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब क्या होता है कि हेल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो दिन ब दिन गरीब से गरीब तर होते जा रहा है। अब क्या होता है कि फाइनली उसकी बीवी ने उसको एक मशवरा दिया कि आप इस तरह करिए, अपने दोस्त के पास जाए, उनसे कुछ मशवरा ले लें बिज़नेस के बारे में। तो लिहाजा हेल क्या करता है, अपने दोस्त के पास जाता है जो कि उस ख़राब हालत में भी वो एक अमीर तरीन इंसान होता है। क्या होता है, जब उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे कुछ बिज़नेस के बारे में कुछ आइडियाज़ दे दे, मैं क्या करूं, उस दोस्त ने कहा हेल से
کہ آپ کو بزنس کی آئیڈیا کی ضرورت نہیں، بلکہ میں آپ کو 2 کام کرنے کے بارے میں کہتا ہوں، آپ وہی کریں۔ تو ہیل نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ جب صبح آپ اٹھیں سب سے پہلے آپ کیا کریں، ایکسرسائز کر لیا کریں۔ دوسری بات یہ کہ ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کوئی بھی اس طرح کا بک پڑھ لیا کریں جو سیلف امپرومنٹ پر لکھی گئی ہوں، جو کہ آپ کا نالج، آپ کی انٹیلیجنس، آپ کو خود کو امپروو کریں۔ ہیل کو بالکل بھی یہ پسند نہیں آیا۔ جب وہ واپس گھر آیا تو ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، تو لہٰذا انہوں نے اسی 2 باتوں پر عمل کرنا سٹارٹ کیا۔ تو ہیل کیا کرتا ہے، آگے ریسرچ کرتے کرتے انہوں نے 6 ایسے عادت ڈیولپ کیے جو کہ کامیاب ترین لوگ وہ صبح کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا جب انہوں نے ان 6 عادت پر اپنی وہ عمل کرنا سٹارٹ کیا، تو اس وقت ہیل $50,000 جو تھا اس پر وہ قرضہ تھا۔ تو جب انہوں نے ان 6 عادت پر عمل کرنا سٹارٹ کیا تو انہوں نے وہ قرضہ بھی اتار دیا۔ within 2 months انہوں نے اپنا جو بزنس ہے وہ بھی ڈبل کر دیا اور پھر ایک سکسیسفل انسان بن گیا۔ تو جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے 6 ہیبٹس ہے کہ جس کو آپ بھی اپنی لائف میں اپلائی کر کے آپ بھی ایک سکسیسفل انسان بن سکتے ہیں۔ تو ان 6 ہیبٹس کو ایک بک کی شکل میں انہوں نے لکھ دی۔ اس بک کا نام ہیل نے رکھا دی میریکل مارننگ، مطلب صبح کا ایک معجزہ، کیونکہ لوگ بھی وہ حیران رہ گئے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو ڈاکٹر اس کی برین کو پرماننٹلی ڈیمیج کیا کرے، ڈکلیئر کرے، وہ کس طرح اس طرح پاسبل ہے کہ وہ بندہ دوبارہ بھی اٹھتا ہے اور کیا کرتا ہے، دوبارہ ایک سکسیسفل انسان بنتا ہے۔ ہیل نے ان 6 ہیبٹس کو کیا کہا، سیورز، SAVERS۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 6 ہیبٹس سے کیا وہ بنتا ہے۔ ایسے بنتا ہے نمبر 1 سائلنس۔ ہیل کہتا ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سائلنٹ موڈ پہ جانا چاہیے، لائک میڈیٹیشن یا پریئرز۔ جس طرح ہم مسلمان عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح اور بھی مذاہب کے وہ اپنی اپنی عبادات ہوتے ہیں۔ تو ہیل کہتے ہیں جب آپ سائلنٹ موڈ پہ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی جو برین ہے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے۔ جب آپ کا برین ریلیکس ہوتا ہے تو پورا دن آپ کا ریلیکس گزر جائے گا۔ سیکنڈ، اے سے بنتا ہے افرمیشن۔ ہیل کہتا ہے کہ افرمیشن آپ نے کرنا چاہیے۔ افرمیشن کا مطلب یہ ہے کہ سائلنس کے بعد، مطلب پریئرز یا میڈیٹیشن کے بعد آپ نے اپنے بارے میں ایک پازیٹیو جملہ بولنا ہے۔ مطلب آپ اپنے ساتھ ایک پازیٹیو جملہ بول لیا کرے۔ سپوز کس طرح، میں ایک کانفیڈنٹ انسان ہوں، میں ایک کانفیڈنٹ انسان ہوں، میں ایک کانفیڈنٹ انسان ہوں۔ یہ ایک پازیٹیو جملہ ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس طرح کرنے سے اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے پازیٹیو جملے اپنے بارے میں بولتے ہیں تو یہ ہمارے برین میں نقش ہوتے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب یہ نقش ہوتے جاتے ہیں تو برین بھی اسی چیز کو سچ مان لیتا ہے۔ جب اس چیز کو وہ برین سچ مان لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آگے بھی فیوچر میں آپ سے وہی انسان بنتا ہے۔ تیسرا، وی سے کیا بنتا ہے، ویژوالائزیشن۔ ویژوالائزیشن کا مطلب ہیل نے یہ عرض کیا ہے کہ اب جب آپ اس طرح کے جملے، پازیٹیو جملے اپنے بارے میں بولتے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس جو اپنا گول ہے، آپ کا جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے مائنڈ میں ایز اے پکچر اس کو کیا کریں، اس کو ریوائز کریں۔ اپنے دماغ میں اس چیز کے بارے میں وہ پازیٹیو پکچر کو بار بار دہرائے۔ جب آپ اس طرح بار بار پکچر کو دہراتے ہیں تو وہ چیز بھی جو دماغ ہے وہ اس پہ یقین ہوتا ہے، اس یقین کو وہ پختہ کر لیتے ہیں۔ سپوز ہیل کیا کرتا ہے کہ جب وہ ایکسرسائز کرنے کے لیے وہ جاتے تھے تو اس کے لیے پہلے کافی مشکل تھی، کیونکہ اس کا جو جسم تھا وہ صحیح طریقے سے ٹھیک نہیں تھا جب وہ جاگنگ کر رہے تھے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہیل نے ویژوالائزیشن سٹارٹ کی کہ ہیل جو ہے وہ کیا کرتا ہے، شوز پالش کرتا ہے، شوز پالش کرنے کے بعد شوز وہ پہنتا ہے، پھر ہیل کیا کرتا ہے، جاگنگ کرتا ہے، جاگنگ کرنے کے بعد وہ ایک اسمائل کرتا ہے کہ ہیل نے جاگنگ کر لی۔ تو کیا ہوتا ہے، اس طرح کی پازیٹیو امیجز کو اپنے مائنڈ میں دہرانے سے ہیل کو جاگنگ میں جانے کے لیے دن بہ دن آسانی ہوتی جا رہی تھی۔ تو اسی کو کہتے ہیں ویژوالائزیشن۔ فورتھ نمبر پہ اسے ایکسرسائز۔
ہل کہتا ہے کہ آپ نے ویژوالائزیشن کے بعد ایکسرسائز کرنی چاہیے. ایکسرسائز سے اس طرح ہوگا کہ آپ کا جو مائنڈ ہے اس تک آکسیجن وہ ایزیلی پہنچ پاتا ہے. کیونکہ ویسے ہی جب ہم دیکھیں ویسے ہی نارملی جو آکسیجن ہے وہ برین تک آسانی سے نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ آکسیجن جو ہے وہ بلڈ کے ذریعے وہ پہنچتا ہے. جب آپ دیکھیں کہ جو ہمارا ہارٹ ہے وہ نیچے ہے اور سر کا جو برین کا جو حصہ ہے وہ اوپر ہے، تو اس تک آسانی سے بلڈ نہیں پہنچ پاتا. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس وقت جو خون ہے وہ جوش مارتا ہے، تو اس پر کیا ہوتا ہے ایزیلی آکسیجن ہے وہ ہمارے برین میں چلا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو آپ کا جو تھاٹ ہے، تھنکنگ پاور ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے اور آپ ایزیلی کسی بھی چیز پر آپ آسانی سے ڈیسیژن کر سکتے ہیں. دوسری بات، ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے برین میں ایک قسم کا ہارمون ریلیز ہونا سٹارٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انڈورفن ہارمون. اسی ہارمون سے ہوتا کیا ہے، وہ ہارمون جو ہے جب وہ ہمارے برین میں ریلیز ہوتا ہے تو اس سے ہم بیٹر فیل کرتے ہیں، ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے. تو یہ دو اور بھی ایکسرسائز کے بہت سی وہ ہیلتھ کے لحاظ سے اور بھی فوائد ہے، آپ کو پتہ ہے. 5 نمبر پر ہیل کہتا ہے کہ آر سے مطلب ریڈنگ. ایکسرسائز کے بعد آپ کو ریڈنگ کرنا چاہیے. کیا مطلب؟ ریڈنگ سے مطلب کہ کوئی بھی ایسی سیلف امپرومنٹ نیوز پیپر کا انہوں نے نہیں کہا ہے، بلکہ ایسے بکس کا پڑھنا جو کہ آپ کو امپروو کرے. از اے نالج، از این انٹیلیجنس، آپ کو کیا کرے، امپروو کرے. ایسے بک آپ کو پڑھنا چاہیے. آپ 1 پیج پڑھ سکتے ہیں، 2 پیج پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی. 6 نمبر پہ لاسٹ پہ جو ہیبٹس ہے وہ ایسے اسکرائبنگ. اسکرائبنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہل کہتا ہے کہ آپ کو لکھنا چاہیے، آپ کو پازیٹیو ورڈز لکھنے چاہیے. آپ کو اگر آپ کے ذہن میں پازیٹیو آئیڈیاز آتے ہیں اس کو لکھ لیا کریں اپنے ڈائری میں، ڈیلی ڈائری بنائیں، تاکہ وہی چیز آپ فیوچر میں وہ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ کافی ہیلپ آؤٹ کرے گا. امید کرتا ہوں دوستو آپ اس کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرو گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.